علیکم امداد سمرو مکمکہ ہو گیا ہوا ہے، اعلان ہونا باقی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس مکمکہ کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہوگی یا نہیں؟ پہلے سرنڈر کس نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، یا تحریک انصاف نے؟ بڑی خبر آئی ہے اسلام آباد سے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، منظر پر آ گئے ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی میں۔ پہلا خطاب تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور اس خطاب میں انہوں نے حکومت کو سرنڈر کرنے کا کہہ دیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے، پی ٹی آئی کے سامنے۔ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس پر بھی بات کریں گے، اور ایک اور بڑی افسوسناک کہانی کہہ لیں ہم، ایک حیران کن صورتحال، اور وہ ایک اپنا یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ولاگر ہیں، ایک جوڑی ہے ڈکی بھائی اور اروب جتوئی۔ تو ان کی جو اہلیہ ہیں ڈکی بھائی کی، اروب جتوئی، ان کی ایک ویڈیو ہوئی وائرل، اور وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنی تھی، اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی پاکستان میں عمران خان صاحب نے متعارف کرائی تھی۔ عمران خان نے کیسے متعارف کرائی تھی اس پر بھی میں بات کروں گا، اور جو ڈکی بھائی نے اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جس نے بھی وہ ویڈیو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے، کیونکہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں نازیبہ ویڈیو ہے، جس نے بھی یہ بنائی ہے اس کا جو اوریجنل سورس ہے، یعنی کہاں بنی، کس نے سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی، جو اس کا بتائے گا، بنانے والے کا، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو 10 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے بنی ہوئی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار وہ میکسیمم محفوظ رہے، مطلب کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کہاں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہو، ججوں کے گھر ہوں، اپنا ججوں کے کمرے ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا نا کہ جناب ایک جج کے کمرے میں جو بلب تھے اس کے اندر آڈیو ریکارڈ کرنے کی ڈیوائسز لگی ہوئی تھی، ڈرائنگ روم میں اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تو انسان اپنے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پر جو پبلک فگر ہوتے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک ویڈیو آنے سے ظاہر ہے بھونچال مچ گیا۔ ڈکی بھائی کو نوجوان بہت دیکھتے ہیں، میں تو بہت کبھی کبھی ان کے بارے میں سنتا ہوں، لیکن جب یہ اسکینڈل سامنے آیا کہ ان کی اہلیہ کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ویڈیو بنائی گئی، تو پھر میں نے ذرا ان کو گیا ان کے اپنا یوٹیوب کے پیج پر، تو وہ تو مطلب ایک اسٹار ہیں بھائی، کنگ ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ جی شاید کوئی پکڑ کے بتا دے کہ یہ بندہ آپ کا مجرم، اور وہ ان کو 10 لاکھ روپے دے دے، 10 لاکھ کا انعام جو انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہے اوور آل مس یوز کا، کہ کس طرح مس یوز ہو رہی ہے ٹیکنالوجی۔ کچھ سال پہلے، کوئی 2-2.5 سال پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی نازیبہ ویڈیوز آنے لگی ہیں، اور پھر ٹویٹر پر آپ نے دیکھا کہ جو اتنے عمران خان کے مخالفین تھے سب بڑی بڑی بانچیں کھلی ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جی جس کے پاس ہے ہمیں بھیجے، جس کے پاس ہے ہمیں بھیجے۔ کوئی آپ کو بہت کم لوگ ملے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ یار خدا کا واسطہ کیا بکواس ہے، کیا کر رہے ہو یار، کس طرف لے کر جا رہے ہو معاشرے کو۔ لیکن نہیں، جتنے عمران خان کے مخالفین تھے، اور کافی سارے ایسے بھی تھے جن کو ہم نے پرسنلی بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ۔ میں نے تو اس وقت تک وہ جو اسکینڈل بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی نازیبہ ویڈیوز، گندی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمیں یہ بات وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہی تھی کہ یار دیکھو بھائی وہ بہت گندی ویڈیوز ہیں، نہیں کچھ ان کا مطلب وہ نہیں ہونی چاہیے کسی صورت وائرل۔ میں نے صرف اس وقت اس کا ذکر شروع کیا تھا جس دن عمران خان نے کہا تھا خود کہ جی میری ویڈیوز ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب پریمٹیو کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ آڈیوز تو آ گئی نا، آڈیوز تو آپ نے سن لی تھی 2 خواتین کے ساتھ، ان کی بہت نازیبہ اور گندی آڈیوز تھی، تو ویڈیوز کہا جاتا تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بعد پھر عمران خان صاحب نے خود اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح بنتی ہے،
اور پی ٹی آئی کی پوری ٹیم اس پر لگ گئی تھی کہ اس طرح ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، لیکن اب تو سب ہو گئے بھائی، انہوں نے بتا دیا تھا. تو اسی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں ڈکی بھائی، وہ اور ان کی فیملی. ظاہر ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انتہائی گھٹیا غلیظ حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. تو جو ادارے ہیں دنیا جہان میں بھائی، آپ 1 منٹ سے پہلے آپ اگر کسی کے خلاف اس طرح کی چیز کریں، کسی کی تصویر بنائیں کسی کی اس کی اجازت کے بغیر، تو بھائی آپ کو سیدھا جیل، کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، سیدھا جرمانہ یا جیل. ہم اکثر جب دوست بیٹھے ہوتے ہیں ریسٹورانٹ پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کہیں چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو تصویر بناتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی خاتون ہو، کوئی لڑکی ہو، وہ تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ اگر ہم تصویر بنا لیں اور وہ اس میں آ جائے. ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے نا. باقی مطلب مرد بیٹھے ہو، لڑکے بیٹھے ہو تو کچھ نہیں ہوتا. خواتین ظاہر ہے وہ ذرا زیادہ ٹارگٹ کی جاتی ہے. تو بہرحال وہ ڈکی نے تو اعلان کر دیا کہ وہ جرمانہ اپنا انعام دیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ مطلب جن کے ساتھ زیادتی ہوئی وہی پیسے بھر کر بندوں کو تو پکڑ لے گا، پھر وہ عدالتوں سے ضمانت پا جائیں گے، پھر وہ رہا ہو جائیں گے. بہرحال اچھا جی، مکمکہ یہ ہے جناب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک ماحول بنا رہے ہیں، ماحول تیار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اگر عمران خان صاحب کے مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر سے تو مذاکرات سے انکار ہو گیا نا جی ایچ کیو سے. آج تو میں سن رہا تھا کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کب کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی سے. یہ تو کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اور بھائی عمران خان کی ذاتی رائے وہ ظاہر پارٹی سے زیادہ بڑی ہے نا. تو عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں تو آرمی چیف کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا. عمران خان نے آخری جو چند گپ شپ کی صحافیوں سے، ان میں سے ایک میں کہا کہ اگر میں قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں جس نے میری حکومت گرائی، تو پھر میں تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں. تو جب وہ کھلم کھلا بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے آرمی چیف سے مذاکرات کرنے، تو پھر جناب یہ تو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہماری پارٹی کی لائن نہیں ہے. تو بہرحال اب کیونکہ ادھر سے انکار ہو گیا تو پھر ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. مگر اب آپ کو آہستہ آہستہ جو میں نے کہا تھا پہلے ویلاگ میں کہ ماحول بن رہا ہے، اس کے بعد آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آج کیا ہوا ہے؟ آج قومی اسمبلی میں اسد کے اسد نے کھڑے ہو کے خطاب کیا، موقف اپنا رکھا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، مارشل لا ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ہلنگامہ نہیں تھا، شور شرابہ نہیں تھا، مچھی مارکیٹ نہیں بنایا ہوا تھا ایوان کو. حکومت کی طرف سے تقریریں ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے نعرے نہیں لگا رہے تھے. ورنہ اب تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ہم نے ایوان کو چلنے نہیں دینا، ہم آپ تقریر نہیں کر سکتے. وہ یہ کرتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کھڑے ہو جاتے تھے اپنا فلور لے کر، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ خطاب فرما کر پھر وہ شور بجانا شروع کر دیتے تھے، نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے. لیکن اب جب ادھر سے انکار ہو گیا تو پھر اب یہ اس بات پر انہوں نے مکمکا کر لیا ہے کہ چلے ہم ایوان کو چلنے دیتے ہیں تاکہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی سافٹ کارنر آئے. حکومت تو پہلے بھی انکار نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ سرنڈر کر گئے ہیں ایوان میں آ کر، جو کہ اچھا سرنڈر ہے، گڈ سرنڈر ہے. یہ تھا نا اپنا گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور کچھ اچھے داغ کچھ برے داغ، تو یہ اچھا داغ ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی زبان میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک مکمکہ ہے کہ بھائی جس اسمبلی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی ہمارا ووٹ چرا کر بنی ہے اور حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اسپیکر ہمارا ہوتا، وزیر اعظم ہمارا ہوتا اور یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے، تو اب اس حکومت اسی اپوزیشن اور اسی اپنی جو اسپیکر کے ساتھ اور اپنی مخالفوں کے ساتھ ایوان میں بیٹھ کر ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں، ان کے تانے بھی سنتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. کچھ دن پہلے یہ اشارہ ملا تھا کہ پی ٹی آئی اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ادھر سے انکار ہو گیا تھا کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی کسی معاملے میں عمران خان صاحب کی کو ڈھیل نہیں دینی، جو اگر کوئی ان کے معاملات ہیں، اس طرح نومی وغیرہ کے معاملات. تو اب ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں ہمیں ادھر آنا چاہیے، تو لہٰذا اندر کھاتے، کیونکہ پوری کی پوری پی ٹی آئی اسپیکر کے ساتھ، مطلب آپ نے نکلتے دیکھا نا شیر افضل مروت کو اسپیکر کے کمرے سے اور خواجہ آصف کے چیمبر سے،
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر کھاتے، انہوں نے 8 کمیٹیاں لے لی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر پی ٹی آئی خود فیصلہ نہیں کر پا رہی، حکومت دینے کو تیار ہے کہ آپ لے لیں. اگر یہ لمبا کھینچیں گے تو پھر حکومت کسی اپنے من پسند بندے کو بنا لے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو مکمکہ ہے، کیا یہ مکمکہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوائے گا؟ کیونکہ حکومت علل اعلان کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کی رہائی ہو، اور اس کے بعد ہم حکومت کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کہ عمران خان کی رہائی ہو، اس کے بعد ہم بات کریں گے. حماد اظہر کے ٹویٹ بھی پڑے ہوئے. بھائی اگر آپ رہائی لے لیں گے تو اس کے بعد بات کیا کرنی ہے؟ اور رہائی مکمکہ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں نا، عدالتی عمل کے ذریعے تو آپ رہائی نہیں لے رہے. میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ قانونی جو ڈیو کورس تھا وہ نہیں اڈاپٹ کیا گیا، عدالتی نہیں اڈاپٹ کیا گیا، لیکن سزا دی تو عدالت نے نا. تو جو عدالت نے سزا دی وہ وزیر اعظم اس سزا کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اگر وزیر اعظم اس سزا کو ختم بھی کر دے تو کنوکشن تو ختم نہیں ہوتی نا، قید ختم ہو سکتی ہے نا، وہ جو سزا آ گئی وہ تو برقرار رہے گی. تو نااہلی تو ختم نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ مجرم تو مجرم رہیں گے نا ساری زندگی. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جناب حکومت جیل کا پھاٹک کھولے، عمران خان صاحب کو رہا کر دے. مکمکہ تو کیا یہ مکمکہ ہوگا؟ تو یہاں تک بات نہیں آنی. حکومت یہ ڈیمانڈ ان کی نہیں ماننے کو تیار. جب حکومت نے ڈیمانڈ نہیں مانی عمران خان کو، بشرا بی بی کو اور 9 مئی کے ملزمان کو حکومت رہا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سرنڈر کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات، حکومت سے بات چیت ہم کرنے کو تیار ہیں. تو جب اتنا بڑا سرنڈر کر لیا تو وہ نقطہ میں پھر اگلے ویلاگ پر لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ ڈیولپمنٹ پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ پھر اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب کیسے سمجھائیں گے. ماحول بنا رہے ہیں نا، پھر پی ٹی آئی ان کو کیسے سمجھائے گی کہ جی ہم نے یہ کیوں کیا ہے، آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہم کیوں بیٹھ گئے. تو یہ کیا وہ پوائنٹس وغیرہ بنے ہوئے پراپر، اس کے اوپر آپ کو اچانک بمبارمنٹ نظر آئے گی جس طرح پی ٹی آئی والے کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا. اچھا جی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب آئے قومی اسمبلی میں، پہلی بار حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے بڑا پرجوش خطاب کیا، اور پی ٹی وی مولانا صاحب کا خطاب جو ہے اس کو سینسر کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو اگر لگتا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس طرف چل پڑیں گے جس طرف سے پی ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز یا پی ٹی وی کے سارے مصیبت میں آ سکتے ہیں، تو وہ پھر اس سے پہلے آواز مولانا صاحب کی بند کر دیتے تھے. لیکن مولانا صاحب نے انتخابات میں دھاندلی، کشمیر، اپنا فلسطین، افغانستان کی بارڈر، سارا کچھ مولانا صاحب نے کہا. انہوں نے کہا 2018 سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن مولانا صاحب نے ایک ڈیمانڈ عجیب و غریب کر دی، تحریک چلانے کا اعلان کیا. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ان کا ملین مارچ، اس کے بعد ایک اور 9 مئی کو ملین مارچ ہے. ہم چل پڑے، ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، مولانا صاحب نے کہا، اور یہ جمہوری نظام نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ عجیب کر دی. میں سوچ ہی پہ گیا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی حکومت جو جیتنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں جیتے، وہ بھی پریشان ہیں، اور ہارنے والے تو پریشان ہیں ہی کہ ان کو کس طرح ہروایا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت میں جو بیٹھے ہیں ان کو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، لہذا وہ حکومت چھوڑ دیں، اور پی ٹی آئی لارجر پارٹی بنی تو پی ٹی آئی کو حکومت دے دیں. بھائی سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن گئی پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ آئیں، پہل کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. وہ نہیں آئے. پھر ایک موقع پر مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں حکومت بنانے کا شوق نہیں ہے، بنائے جا کر عمران خان، پی ٹی آئی حکومت بنائے جا کر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ جو عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کچھ اس کے اپنا عدالتی فیصلے کے، یا الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے، مجھے میری 180 سیٹیں دے دو جو وہ کلیم کرتے ہیں، اور مجھے حکومت دے دو، اس کے بعد مذاکرات کروں گا. تو مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں عمران خان کی 180 سیٹیں ان کی ہیں، وہ 180 سیٹیں عمران خان کو دے اور حکومت دے دے عمران خان صاحب. اب یہ مولانا صاحب نواز شریف کو تو نہیں کہہ رہے، مولانا صاحب شہباز شریف صاحب کو تو نہیں کہہ رہے، یا آصف زرداری کو تو نہیں کہہ رہے. ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی پریشر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو،
مولانا صاحب نے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا، اس طرح تقریروں میں دیتے رہیں گے، پریکٹیکل جو تحریک ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اپنی ڈیمانڈز منوانے کے لیے اسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔